ہیں کہ والد صاحب نے ایک رقبہ خریدا تھا جو خاص انہی کا تھا، کوئی ایسا نہیں کہ پیچھے سے وراثت میں آیا ہو، اور پھر انہوں نے وہ میرے نام کر دیا تھا، اور اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ہم 2 بھائی بہن وارث ہیں، اگر میں سارا کا سارا بہن کو دے دوں تو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اچھی طرح یاد رکھیں، یہ جو پراپرٹی نام کروا دی جاتی ہے تو صرف نام کرنے سے، ڈاکومنٹیشن سے وہ چیز کروانے والے کی ملکیت سے نکل کر اس شخص کی ملکیت میں نہیں چلی جاتی جس کو ایز اے گفٹ یہ دیا جا رہا ہے، جب تک کہ وہ اس کو مکمل قبضے میں دے کر تصرف کا اختیار بھی نہ دے دے۔ قبضہ دے دے اور تصرف کا اختیار کا مطلب یہ کہ جیسا چاہو تم اس کے ساتھ کرو، اس کو آگے بیچ دو، کسی کو تحفہ دے دو، فقیروں میں بانٹ دو، کچھ بھی کر دو۔ جب اس طرح کا کلی اختیار دیا جاتا ہے تو پھر وہ چیز ان کی ملکیت سے نکل کر آپ کی ملکیت میں آئے گی۔ چنانچہ اگر والد صاحب نے ایسا کیا تھا کہ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹوٹلی اختیار دیا تھا تو پھر تو آپ مالک ہو گئے، یہ والد صاحب کا مال وراثت نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ والد صاحب نے صرف ڈاکومنٹس بنائے تھے لیکن آپ کو اختیار نہیں دیا تھا، ساری زندگی انہی کا تصرف رہا اس زمین کے اوپر، نہ آپ بیچ سکتے تھے، نہ آپ اسے کرائے پہ چڑھا سکتے تھے، نہ آپ اس کو ویران کر سکتے تھے، تو پھر یہ والد صاحب کی ملکیت سے نہیں نکلا تھا، چاہے وہ آپ کے نام کر دیا ہو۔ ایسی صورت میں وہ مال وراثت ہے اور آپ دونوں بھائی بہنوں کو ملے گا، 2 حصے آپ کو، 1 حصے بہن کو، ٹھیک ہے۔ اب اگر فرض کر لیں پہلی صورتحال کہ آپ کو مکمل تصرف کا اختیار دے دیا تھا اور آپ مالک ہو گئے، اب آپ بہن کو دینا چاہتے ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، کیونکہ وراثت تو ہے ہی نہیں، اس کو ایز اے گفٹ آپ دیں گے، بہن کو حوالے کر دیں، ان کے نام کر دیں، تصرف کا اختیار دے دیں، تو پھر آپ کی ملکیت سے نکل کر بہن کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے جی والد صاحب نے کسی کو گفٹ دیا، اب وہ مال وراثت رہا یا نہیں رہا، تو اس سب سے پہلے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب یہ یقین ہو کہ والد صاحب نے قبضے میں دینے کے بعد مکمل تصرف کا اختیار دے دیا تھا تو یہ مال وراثت نہیں رہے گا، ورنہ رہے گا، پھر اس کے حساب سے آگے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔